شاد بھٹی نے جو ہے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اور وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے. تو اڑتا تیر انہوں نے اپنی جانب کیا ہے، اور جو ان کے ریسرچر تھے وہ بھی کوئی خاص مخلص نہیں تھے. بے سر پیر کے سوالات انہوں نے انجینئر صاحب سے کیے، اور انجینئر صاحب نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ جو رضیہ گنڈوں میں پھنس جاتی ہے جو ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ. عمران ریاض صاحب جو تھے انہوں نے تو فوراً مکھن میں سے بال کی طرح اپنے آپ کو نکالا، اور انہوں نے کہا بھائی ان 10 سوال کے جواب جو ہیں وہ پی ٹی آئی دے گی، میں کیوں دوں گا؟ بڑے اس وقت تو پیک پہ چل رہے ہیں، تو آپ بھی انجینئر صاحب کا انٹرویو لے لیں. اب بھٹی صاحب نے اپنا جرنلزم کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 20 سال کا لکھا ہوا ہے. کچھ خوف خدا کرے، 5-7 سال پہلے آپ کہاں پہ تھے، اور اب آپ میڈیا میں کیسے آئے، خلائی مخلوق آپ کو کیسے لے کے آئی، فضول قسم کے محاورے ہوتے ہیں جو آپ بغیر لکھے پڑھ نہیں سکتے. تو ایک ہی سوال تھا کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے اور آپ رونی سی صورت لے کے بیٹھ گئے. جو مذہبی اسکالرز ہوں یا دین کا جو کام کر رہے ہوں ان کو سیاست کے اندر نہیں آنا چاہیے. سوشل میڈیا ہے، اس کو بولیں کہ آپ کے جرنلزم کے بارے میں تھوڑا سا کم ذرا لکھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاد بھٹی نے جو ہے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اور وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے. یہ انٹرویو کیوں شاد بھٹی صاحب نے لیا؟ یہ تو اڑتا تیر انہوں نے اپنی جانب کیا. خیر یہ محاورہ جو تھا وہ ذرا الگ تھا. میں مہذب انداز میں تنقید کرتے ہوئے بھٹی صاحب کو تیر اپنی جانب کروا رہا ہوں. کس نے مشورہ دیا ہوگا ان کو یہ انٹرویو کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کسی دشمن نما دوست نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے. اور جو ان کے ریسرچر تھے وہ بھی کوئی خاص مخلص نہیں تھے. انہوں نے بھی کیا کیا کہ انجینئر صاحب کے تھم نیلز جو تھے یوٹیوب چینل کے، اس میں سے 4-5-10 سوال دیے بنا کے بھٹی صاحب کو بغیر کوئی ریسرچ کیے، بغیر کوئی بیک گراؤنڈ اور نالج حاصل کیے وہ پہنچ گئے انجینئر صاحب کے سامنے. اور پھر انجینئر صاحب نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ ان کو بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں دیا. بے سر پیر کے سوالات انہوں نے انجینئر صاحب سے کیے، اور انجینئر صاحب نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ جو رضیہ گنڈوں میں پھنس جاتی ہے جو ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ. اب یہ انٹرویو کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی؟ انٹرویو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چند روز پہلے جو ہے ایک کنٹروورسی شروع ہوئی. ایک پرانا کلپ تھا جس کے اوپر جو ہے وہ وائرل ہوا انجینئر صاحب کا، اور اس پر عمران ریاض، آفتاب اقبال، ان لوگوں نے اپنے ویلاگز اور ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا محمد علی مرزا صاحب کو. تو محمد علی مرزا صاحب نے یہ کیا کہ آپ 10 سوال پوچھے اور انہوں نے کہا کہ ان 10 سوال کا جواب دے دو اور مناظرہ کر لیں میرے ساتھ. اب عمران ریاض صاحب جو تھے انہوں نے تو فوراً مکھن میں سے بال کی طرح اپنے آپ کو نکالا، اور انہوں نے کہا بھائی ان 10 سوال کے جواب جو ہیں وہ پی ٹی آئی دے گی، میں کیوں دوں گا؟ کیونکہ وہ باتیں تو وہی کرتے تھے جو اس کے اندر پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ اور باقی ساری چیزیں، اور انہوں نے وہی سوال کیے لیکن ان پہ جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو اب یہ جب کنٹروورسی ہو رہی تھی تو بھٹی صاحب کو کسی نے مشورہ دیا کہ بڑے اس وقت تو پیک پہ چل رہے ہیں، تو آپ بھی انجینئر صاحب کا انٹرویو لے لیں. تو وہ چلے گئے انٹرویو لینے کے لیے. اب بھٹی صاحب نے اپنا جرنلزم کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 20 سال کا لکھا ہوا ہے. کچھ خوف خدا کرے، 5-7 سال پہلے آپ کہاں پہ تھے بھٹی صاحب؟ آپ کو بھی پتہ ہے پی سی میں کیا کرتے تھے، اور اب آپ میڈیا میں کیسے آئے، خلائی مخلوق آپ کو کیسے لے کے آئی، رپورٹ کارڈ آپ کو کیسے ملی، وہ سب آپ کو پتہ ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آگے جو ہے وہ کامران شاہد یا کاشف عباسی یا سلیم صافی ہے جو آپ کی باتوں کو اگنور کر دے گا، اور جو ہے وہ ہنسی مذاق میں اور آپ کی جو فضول قسم کے محاورے ہوتے ہیں جو آپ بغیر لکھے پڑھ نہیں سکتے، اسی کو دیکھتے ہوئے وہ آپ نے انجینئر صاحب کو بھی لیا. پھر انجینئر صاحب نے آپ کے ساتھ کیسا کیا ہے؟ میرے خیال میں اب آرام ہوگا آپ کو. تو بھٹی صاحب آپ کے پورے شو کا جو ہے وہ سینٹرل آئیڈیا اگر دیکھا جائے یا سمری نکالی جائے تو ایک ہی سوال تھا کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے اور آپ جو ہے یہ کام کر. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ جو ہے انہوں نے مسلمان کیا. جو وہ دین کا کام کرے ان کے پاس دین کی کون سی ڈگری ہے؟ وہ کون سے عالم دین ہیں یا مفتی ہیں یا کچھ اور ہیں؟ وہ دین کا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان تبلیغ کا کام کر سکتا ہے. وہ بھٹی صاحب بھی کر سکتے ہیں، وہ میں بھی کر سکتا ہوں. یہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی جو رائے ہے احادیث کے اوپر یا ان کے جو اپنے خیالات ہیں اس پر اختلافات ضرور کیا جا سکتے ہیں انجینئر صاحب سے، لیکن وہ جو دین کا کام کر رہے ہیں یا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کو ڈگری سے ریلیٹ کیوں کر رہے تھے؟ آپ کی پوری جو انٹرویو کا سینٹرل آئیڈیا تھا وہ صرف اور صرف ایک چیز پہ بیس کرتا تھا کہ آپ کی ڈگری کا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور سوال نہیں تھا. آپ نے پھر سوال کیا، میں نے پھر وہی کہا کہ میں یہاں پر کاپی رائٹ کی وجہ سے یہاں پہ ویڈیوز نہیں ہیں آپ کی وہ لگا سکتا جس میں آپ نے بیوقوفانہ قسم کے سوالات کیے. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ مذہب کو بیچتے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈفرینسز پیدا کر رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے حوالے سے آپ نے کیا کہا. انہوں نے کہا کیا کہا ہے آپ مجھے بتائیں.
اور آپ کے پاس سوال نہیں تھا. پھر آپ نے کہا کہ آپ پہ قتل کی ایک ویڈیو ہے جس کے اوپر آپ کے جو ہے اوپر اعتراض ہو رہا ہے. کون سی قتل کی ویڈیو؟ اس کے اوپر آپ کا سوال کا جواب نہیں تھا اور آپ رونی سی صورت لے کے بیٹھ گئے. تو میرے خیال میں بھٹی صاحب آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ذرا جب بھی کبھی کہیں جائیں وہ صرف ڈپینڈ نہ کیا کریں کہ ریسرچرز کے اوپر. اینکرنگ تو آپ نے کبھی کی نہیں ہے لیکن جرنلزم کا آپ کا 20 سال کا تجربہ ہے. ہم بھی 20 سال سے اینکرنگ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ریسرچر کیا کر رہے ہوتے ہیں. ریسرچر کے آپ کو جب آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے آپ کو کاؤنٹر چیک کرنا پڑتا ہے, آپ کو پرسنل خود ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بات کریں, مجھے بالکل اختلاف ہے کہ ان کو دینی مسئلے جو مذہبی اسکالرز ہوں یا دین کا جو کام کر رہے ہوں ان کو سیاست کے اندر نہیں آنا چاہیے, وہ سیاست کے اندر ان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے, سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے. یہ اختلاف اپنی جگہ پہ میرا انجینئر صاحب کے ساتھ ضرور ہے اور یہ اختلاف شاید اور لوگوں کا بھی انجینئر صاحب کے ساتھ ہو. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آئندہ اگر آپ کا ریسرچر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو کاؤنٹر چیک کر لیں, تھوڑی ریسرچ کر لیں. 5-10-15 منٹ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, بہت مصروف آدمی ہے. اور کائنڈلی اپنا جو سوشل میڈیا ہے اس کو بولیں کہ آپ کے جرنلزم کے بارے میں تھوڑا سا کم ذرا لکھ دیں. 8-10 سال کر لیں, زیادہ بہتر ہے بنسبت 20 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو. اپنے میزبان راجہ سول کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.